آج میں بات کرنے جا رہا ہوں ایک چھوٹے سے کام کے بارے میں جس کی وجہ سے ایک قوم ہلاک ہو گئی اور اس پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اسی کام میں آج ہم اور آپ لگے ہوئے ہیں۔ وہ قوم کون تھی؟ قرآن میں اس کا بیان کس طرح آیا؟ اس کی کچھ ڈیٹیلز ہم جانتے ہیں۔ یہ واقعہ ہے قرآن میں بیان کی گئی قوم مدین کا اور ان کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام کا۔ قوم مدین ایک خوشحال اور تجارت کرنے والی قوم تھی۔ ان کے بازار آباد تھے، مال و دولت کی کوئی کمی نہیں تھی۔ یہ لوگ ایک منظم سٹی اور مضبوط اکنومی رکھتے تھے۔ لیکن یہ بات تو معلوم ہے، جب کسی قوم کے پاس دولت اور طاقت آ جاتی ہے اور اسے کسی کا ڈر نہیں ہوتا تو وہ قوم اپنی طاقت اور اپنے مال کا استعمال ظلم کے طور پر کرنے لگتے ہیں۔ جیسا کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کی اصلاح کے لیے ایک نبی بھی بھیجا تھا۔ قرآن میں اس کا ذکر یوں ہے، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے قوم مدین کی طرف ان کے ہم قوم شعیب کو بھیجا۔ اللہ کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کے پاس جا کر ان سے فرمایا، قرآن نے اس کا بیان یوں کیا، قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اور اپنی قوم کو ایک گناہ سے روکتے ہوئے فرمایا، قرآن نے اس کا یوں بیان کیا، وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اور اے میری قوم، تم ناپ تول میں کمی مت کرو، انی اراکم بخیر، میں تمہیں خوشحال دیکھتا ہوں، وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ، اور مجھے تم پر گھیر لینے والے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے ایسا کہا کہ تم تو خوشحال ہو، مال و دولت کی کمی نہیں، پھر ناپ تول میں کیوں کمی کرتے ہو؟ ان کا سب سے بڑا گناہ تو یہ تھا کہ جب وہ کسی سے کوئی سامان خریدتے تو اسے زیادہ لیتے، اور جب وہ سامان بیچتے تو کم تولتے، وزن میں کمی کرتے اور تولنے میں کمی کرتے اور کم سامان دیا کرتے تھے، یعنی دونوں طرف سے ظلم کیا کرتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں بار بار منع فرمایا اور تنبیہ فرماتے رہے کہ تم اپنے اس گناہ سے باز آ جاؤ ورنہ تم پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ لیکن قوم نے حضرت شعیب علیہ السلام کا مذاق اڑایا، ان کی بات نہ مانی، اور ان کی قوم ان سے کہنے لگی کہ اے شعیب، کیا تم چاہتے ہو کہ ہم اپنے باپ دادا کے طریقے کو چھوڑ دیں اور اپنی تجارت بھی تمہارے کہنے پر چلائیں؟ یہ تو ہر دور کی ضد ہے، جب کوئی حق بتانے والا سامنے آتا ہے تو لوگ اپنے گناہوں میں ڈٹ جاتے ہیں اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ پھر کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس قوم پر ایک عذاب نازل ہوا۔ وہ عذاب کس طرح کا تھا؟ ایک بھیانک آواز اور زلزلہ، جس کی وجہ سے وہ قوم تباہ ہو گئی، اپنے گھروں میں ہی ہلاک ہو گئی۔ صرف محفوظ رہے تو اللہ کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی پیروی کرنے والے، ان پر ایمان لانے والے لوگ۔ ایمان والے تو ہر دور میں کم رہتے ہیں، لیکن وہی غالب رہتے ہیں، اللہ اسی کی مدد فرماتا ہے۔ لہٰذا اپنے نبی اور مومنوں کی حفاظت فرمائی اور عذاب سے انہیں نجات دے دیا۔ آج اگر ہم اپنے بازاروں میں دیکھیں تو ہمارے بازاروں کا حال بھی ایسا ہی ہے، ہمارے مارکیٹ کا بھی حال ایسا ہی ہے کہ دکاندار جب کوئی سامان دیتا ہے تو وزن میں کمی کرتا ہے۔ آج تو ڈیجیٹل زمانہ ہے، مشین میں سیٹ کر دیا جاتا ہے، دیکھنے والے کو زیادہ دکھتا ہے، حقیقت میں وہ سامان کم ہوا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ خریدنے والے بھی ظلم کرتے ہیں، سبزی والوں کے ساتھ، پھل والوں کے ساتھ۔ ہوتا یہ ہے کہ سبزی والا پھل والا جب تول کر مکمل کر لیتا ہے، وزن پورا کر لیتا ہے، تو خریدنے والا اپنے ہاتھوں سے کچھ سبزیاں اٹھا کر
اپنے تھیلے میں ڈال لیتا ہے، کوئی پھل اٹھا کر اپنے تھیلے میں ڈال لیتا ہے۔ وزن کے علاوہ جو پھل اور سبزیاں ڈالی جاتی ہیں یہ بیچنے والے کو پسند نہیں ہوتا، پھر بھی ہم ڈال رہے ہوتے ہیں۔ یہ کام اگرچہ چھوٹا معلوم ہو رہا ہے، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک چھوٹا نہیں ہے، بلکہ یہ ظلم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں انہی حرکتوں کی وجہ سے ہم پر عذاب نہ نازل فرما دے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان سب برائیوں سے بچیں اور ناپ تول میں کمی نہ کریں، برابر ناپ کر دیں یا برابر ناپ کر لیں، اس میں کمی نہ کریں۔ آپ حضرات کمنٹ کر کے بتائیں اس چیز کو کون ناپسند کرتے ہیں اور ان سے کون محفوظ ہیں، اور جو کر رہے ہیں وہ بھی توبہ کر لیں اور بتائیں کہ آئندہ ہم نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالی۔